بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فریحہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے نور آباد میں گزارا، جہاں صبح کی ہوا میں دیسی گھی کی خوشبو اور شاموں میں اذانوں کے ساتھ پرندوں کی چہچہاہٹ گونجتی تھی۔ ہمارا گھر کچے اور پکے کا ایک حسین امتزاج تھا، باہر سے خستہ مگر اندر سے سکون کا گہوارہ۔ میرے والد صاحب ایک نہایت خوش خط انسان تھے۔ وہ محلے کی جامع مسجد میں خطاطی کے استاد تھے اور بعض اوقات نزدیکی اسکول میں بچوں کو اردو لکھنا بھی سکھاتے تھے۔ ان کی سیاہی میں ڈوبی انگلیاں ان کی آنکھوں کی جھریوں سے زیادہ گہری لگتی تھیں۔ وہ جب قلم اٹھاتے تو یوں لگتا جیسے لفظوں کی رگوں میں زندگی دوڑا دیتے ہوں۔ وہ کم گو تھے مگر ان کے ہاتھ بولتے تھے۔ میری امی اماں جی کہلاتی تھیں۔ وہ گھر کی ملکہ تھیں جن کی ایک مسکراہٹ سارا گھر روشن کر دیتی تھی۔ امی گھر کے کام سنبھالتے ہوئے بھی ہم بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں۔ ان کی باتوں میں محبت کا رنگ ایسا ہوتا تھا کہ لگتا جیسے کوئی فاختہ گنگنا رہی ہو۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹی میری بہن زونی اور سب سے چھوٹا بھائی حسان۔ زونی میری پرچھائی تھی جو میرے ہر کام میں میرے ساتھ ہوتی، کبھی ہنسی کا بہانہ بنتی، کبھی اشکوں کی ہمراز۔ حسان شرارتی ضرور تھا مگر اس کی معصومیت کسی کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول محبت سے بھرا ہوا تھا، نہ کوئی شکوہ نہ شکایت۔ ہم سب چھت پر بیٹھ کر راتوں کو چاند کی نہ کرتے، ستاروں سے باتیں کرتے۔ ابا ہمیں شام کی دعائیں سکھاتے اور امی پکوڑوں کے ساتھ چائے کی پیالی تھما دیتی۔ سادگی ہماری زندگی کا حسن تھی۔ وہ وقت جب نئی چیزیں نہیں ملتی تھیں تو پرانی چیزوں میں ہی خوشی ڈھونڈ لیتے تھے۔ ہم پرانے رسالوں کے صفحے الٹ پلٹ کر ان میں سے تصویریں کاٹ کر البم بناتے تھے، پرانی ساڑیوں سے گڑیا کے کپڑے سیتے تھے اور ٹوٹی ہوئی چھتریوں سے کھیل کا خیمہ بناتے۔ مجھے قدرت سے عشق تھا۔ بارش کا پہلا قطرہ، ہوا کی پہلی سانس، سورج کی پہلی کرن اور چاند کی آخری جھلک، یہ سب میرے دل کے کسی نہ کسی کونے سے جڑی ہوئی تھی۔ میں اکثر راتوں کو چھت پر جا کر آسمان دیکھتی تھی۔ تارے گننا میرا مشغلہ تھا۔ میں نے اپنی دنیا ستاروں میں بسا رکھی تھی۔ وہاں کوئی شور نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ میرے خواب بھی کچھ عجیب تھے۔ اکثر ایک ہی خواب مجھے بار بار آتا۔ میں ایک روشن وادی میں کھڑی ہوتی، میرے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہوتی جس کا پانی نیلا نہیں سنہری ہوتا۔ اس نہر کے پار ایک سایہ کھڑا ہوتا جو مجھے آواز دیتا مگر میں نہ جا پاتی۔ ہر بار جیسے کوئی پردہ میرے اور اس سائے کے درمیان آ جاتا۔ میں اس خواب کو کبھی کسی سے نہیں کہہ پائی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں لوگ مجھے دیوانی نہ سمجھ لیں، مگر وہ خواب میرا راز تھا، میرے دل کی گہرائیوں میں چھپا ایک عکس جسے میں برسوں سنبھالے رہی۔ ہمارے محلے میں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ کسی کا بچہ بیمار ہو تو سب دعا کرتے، کوئی خاتون چکی پر جاتی تو دوسری خود آٹا پیس دیتی۔ عید ہو یا محرم سب مل کر مناتے۔ محلے کے بچے شام کو گلی میں کھیلتے اور بزرگ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے۔ ہمارا گھر چونکہ نکڑ پر تھا اس لیے ہر آنے جانے والے پر ہماری نظر ہوتی۔ امی اکثر کہتی تھیں، فریحہ، عورت کو گھر کی دہلیز کا پہرا بننا چاہیے، وہیں سے دنیا بدلتی ہے۔ مجھے امی کی یہ بات آج تک یاد ہے۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں امی نے ٹماٹر، پودینہ اور لیموں کی بیل لگائی ہوئی تھی۔ گرمیوں میں ہم اس باغیچے میں بیٹھ کر لیموں کا شربت پیتے اور سردیوں میں یہی دھوپ سیکتے۔ ہمارے پاس مہنگے فرنیچر یا قیمتی برتن نہیں تھے، لیکن جو کچھ تھا اس میں محبت کی مہک تھی۔ میرے والد نے ہمیں کبھی خواہشات کی غلامی نہیں سکھائی بلکہ قناعت کی دولت عطا کی۔ وہ کہا کرتے تھے، بیٹا، دنیا کا سب سے امیر وہ ہے جس کے دل میں شکر ہے۔ میری امی کا بس چلتا تو ہر دن کو تہوار بنا دیتی۔ وہ کچن میں کمال کی چیزیں بناتی تھیں اور ان کے ہاتھ کے پراٹھے آج بھی میری یادوں کا ذائقہ بنے ہوئے ہیں۔ سردیوں کی شاموں میں وہ ہمیں رضائی میں بٹھا کر مونگ پھلی چھیلا کرتی تھیں اور ساتھ ساتھ پرانے گانے گنگناتی تھیں۔ ان کی آواز میں ایسا سحر تھا کہ میں اکثر بند آنکھوں سے ان کی گنگناہٹ سنتی رہتی تھی۔ ان لمحوں میں مجھے لگا کرتا کہ وقت تھم گیا ہے، اور اگر وقت یوں ہی تھم جائے تو شاید زندگی کبھی دکھ نہ دے۔ میرا مزاج خاموش سا تھا۔ میں اکثر اپنے آپ میں گم رہتی، کتابیں پڑھتی، نظمیں لکھتی اور بادلوں کی شکلیں دیکھ کر ان میں کہانیاں گھڑتی۔ مجھے کبھی گڑیا کھیلنے کا شوق نہیں ہوا تھا، بلکہ میں پانی میں پتھر پھینک کر بنتی لہروں میں مستقبل کی تصویریں تلاش کرتی۔ میرے دل میں ایک انجانی کشش تھی جیسے مجھے کسی اور دنیا سے بلایا جا رہا ہو۔ اکثر میں ہوا کی سرسراہٹ کو سن کر چونک جاتی، جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو، اور جب کوئی مجھے پیار سے فری کہہ کر بلاتا تو مجھے لگتا جیسے وہ آواز خوابوں والی وادی سے آئی ہو۔ میرے والدین نے کبھی ہم پر سختی نہیں کی تھی۔ وہ ہمیں وقت دیتے تھے، سنتے تھے، سمجھاتے تھے۔ میرے والد مجھے قرآن کے ساتھ ساتھ اردو ادب بھی پڑھاتے
اور اکثر غالب، فیض اور ساحر لدھیانوی کے اشعار سناتے۔ میری والدہ مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ روشن خیال بھی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں عالمہ بنوں، مگر ساتھ ساتھ ڈاکٹر بننے کا خواب بھی ان کی آنکھوں میں جگمگاتا تھا۔ میں نے اپنے والدین کی دعاؤں کے سائے میں وہ بچپن گزارا، وہ مجھے آج کی دنیا میں بہت کامیاب لگتا ہے۔ ہماری چھت وہ جگہ تھی جہاں ہم سب کی خوشیاں جمع ہوتی تھیں۔ وہاں ہم چاندنی راتوں میں کہانیاں سناتے، صبحوں کو دہی جما کر رکھتے اور دوپہر میں دھوپ میں چادر بچھا کر دال چاول کھاتے۔ مجھے وہ لمحے آج بھی ایسے یاد ہیں جیسے کل کی بات ہو۔ زونی میرے ساتھ بیٹھ کر تاروں کو گن گن کر نام دیتی اور حسان آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا، یہ والا تارا میرا ہے۔ ہم سب ہنستے، کہے گونجتے، اور دلوں میں وہ سکون اترتا جو آج کی دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ سب کچھ، میرا گھر، میرے والدین، میرے بہن بھائی، محلہ، چھت، خواب، سب ایک ایسی دنیا تھی جو میں آج بھی اپنی پلکوں پر سمیٹے رکھتی ہوں، اور شاید انہی یادوں کی چھاؤں میں وہ چمکیلی چادر، وہ خواب اور وہ لڑکا میرے نصیب میں لکھا گیا تھا، ایک ایسی کہانی کے آغاز کے طور پر جس کا انجام میں بھی نہیں جانتی تھی۔ لیکن ایک بات طے ہے، میری کہانی وہیں سے شروع ہوئی تھی جب میں نے پہلی بار رات کے آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا تھا کہ یہ دنیا صرف وہ نہیں جو نظر آتی ہے۔ جب میں نے پہلی بار اپنے کالج کی دہلیز پر قدم رکھا تو دل میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی، نہ جانے یہ خوشی تھی یا نئے پن کا خوف۔ میرے ہاتھ میں چھوٹا سا بستہ تھا، سفید دوپٹہ میرے کندھے سے پھسلتا جا رہا تھا، اور میرے قدم جیسے اس عمارت کے اندر داخل ہوتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ وہ عمارت بہت بڑی نہیں تھی، مگر اس کی دیواروں پر عمر رسیدہ وقت کی چھاپ تھی، جیسے ہر اینٹ، ہر در و دیوار سینکڑوں لڑکیوں کے خوابوں، ہنسیوں، رنجشوں اور امیدوں کا گواہ ہو۔ اندر قدم رکھا تو ایک خنکی سی محسوس ہوئی، پرانے پنکھوں کی ہلکی ہلکی ہوا اور لڑکیوں کی دھیمی سرگوشیاں، جیسے سب نئی دنیا کی خوشبو کو اپنے اندر سمیٹ رہی ہوں۔ کلاس میں بیٹھی تو سامنے سیاہ تختہ تھا جس پر پچھلی کلاس کا دھندلا سا لیکچر باقی تھا، اور میرے دائیں طرف کھڑکی سے باہر درختوں کے پتے ہلکی ہلکی ہوا میں جھوم رہے تھے۔ میری طبیعت ویسے ہی خاموش تھی، اور کالج میں بھی میرا وہی مزاج قائم رہا۔ میں بس ہر منظر کو جذب کرتی، بغیر بولے ہر بات کو سننے کی عادی تھی۔ میری کچھ ہم جماعت لڑکیاں خوش مزاج تھیں، ان میں سے ایک ثنا جلد ہی مجھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا بیٹھی۔ اس کی باتوں میں بے ساختگی تھی، وہ میرے برعکس تھی، کھل کر ہنسنے والی، ہر بات پر چہکنے والی، مگر شاید اسی تضاد نے ہمیں قریب کر دیا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی، فریحہ تم بہت گہری ہو، جیسے ساگر ہو جس کی تہہ تک کوئی نہیں جا پاتا۔ میں اکثر اس بات پر مسکرا دیتی، مگر وہ جانتی تھی کہ میں خاموشی سے ہر چہرے کو پڑھنے کا ہنر رکھتی ہوں۔ کالج کے دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے، جب وہ دن آیا جو میری زندگی کے رنگوں میں پہلی بار نمی اور خوشبو کا امتزاج بن کر اترا۔ وہ دن بارش کا تھا، آسمان صبح سے ہی بھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے نیلی چادر پر کالے رنگ کے دھبے پھیلا دیے ہوں۔ میں کالج پہنچی تو ہر طرف نمی تھی، فرش پر پانی کے چھینٹے، درختوں سے ٹپکتا پانی، اور فضا میں ایک خاص مہک۔ کلاس کے بیچ میں اچانک تیز بارش برسنے لگی، جیسے برسوں کا ضبط آج آزاد ہو گیا ہو۔ ہم سب لڑکیاں دوڑتی ہوئی عمارت کے برآمدے میں جا پہنچی، کچھ نے خوشی سے بارش میں ہاتھ پھیلائے، کچھ سمٹ کر دیواروں کے قریب کھڑی ہو گئیں۔ میں ایک ستون کے پیچھے کھڑی آسمان سے برسنے والے ان قطروں کو دیکھ رہی تھی جو زمین کو سنگھاتے، اسے مہکاتے نیچے اتر رہے تھے۔ اچانک میری نظر ایک منظر پر جا ٹکی۔ وہ پہلی بار تھا جب میں نے اسے دیکھا۔ ایک لڑکا سیاہ قمیض اور جینز میں ملبوس کالج کے سامنے والے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں، خدا کی قسم ایسی آنکھیں میں نے آج تک نہ دیکھی تھیں۔ سبز اور نیلے رنگ کے بیچ کوئی جادوئی رنگ تھا، جیسے کوئی طلسم ہو جو کسی اور جہان سے آیا ہو۔ اس کے بال بھیگ چکے تھے مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، نہ ہی کسی کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں جیسے سب کچھ دیکھ رہی تھی، میرے اندر تک۔ اگلے لمحے وہ میری طرف بڑھا، میری سانسیں رکنے لگیں۔ مجھے لگا شاید وہ کسی اور طرف جا رہا ہے، مگر وہ سیدھا میرے سامنے آ کر رک گیا۔ میں حیران گمسم کھڑی رہ گئی۔ اس نے خاموشی سے اپنی چھتری میری طرف بڑھائی، بغیر ایک لفظ کہے، نہ کوئی تعارف، نہ مسکراہٹ، بس خاموشی سے چھتری پکڑائی۔ میں نے دھیرے سے اس کے ہاتھ سے وہ چھتری لے لی، اس لمحے جیسے میری انگلیوں کو کسی نے چھو لیا ہو۔ چھتری سے اٹھتی خوشبو کچھ الگ تھی، مہکدار مگر مانوس نہیں تھی، جیسے کسی پرانی کتاب کے اوراق، کسی خوابیدہ باغ کی خوشبو ہو۔ میں نے شکریہ کہنا چاہا مگر آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ وہ پلٹ کر جا چکا تھا۔ پھر وہ دن بیت گیا مگر میں وہ لمحہ نہیں بھلا سکی۔ وہ آنکھیں، وہ خاموشی، وہ چھتری کی مہک، وہ سب میرے اندر کہیں نقش ہو چکا تھا۔ میں گھر آئی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا مگر میرا دل جیسے کسی اور دنیا میں تھا۔ رات کو بستر پر لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
چھت کا پنکھا گھومتا رہا اور میں ان آنکھوں میں الجھی رہی۔ میں نے خود سے سوال کیا، وہ کون تھا؟ کالج میں کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ کیا وہ نیا آیا ہے؟ کیا وہ واقعی یہاں پڑھتا ہے یا بس ایک بارش کا لمحہ تھا؟ راتوں کو اکثر وہی منظر میری آنکھوں میں تیرنے لگا، وہ درخت کے نیچے کھڑا بارش میں بھیگا ہوا اور پھر میری طرف آتا ہوا۔ میں نے چھتری کو اپنی الماری میں سنبھال کر رکھ دیا۔ ہر بار جب اسے دیکھتی وہ خوشبو میرے حواس پر چھا جاتی۔ ثنا نے نوٹ کیا کہ میں کچھ بدلی سی ہوں۔ اس نے پوچھا بھی، کہیں کسی سے دل تو نہیں لگا لیا بی بی؟ میں نے مسکرا کر ٹال دیا، مگر دل تو واقعی کسی انجانے سائے کے ساتھ بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کالج کے باہر اس درخت کے نیچے جانا چاہا جہاں وہ کھڑا تھا۔ شاید قسمت دوبارہ وہ منظر دہرا دے، مگر وہ نہ ملا، صرف درخت کی نم مٹی اور اس پر پڑتی دھوپ۔ میں دیر تک وہاں کھڑی رہی، مگر وقت کا جادو بس ایک بار چلتا ہے شاید۔ پھر وہی راتیں، وہی خواب، وہی خاموشی۔ اب بارش کی ہر بوند مجھے اس دن کی یاد دلاتی۔ وہ چہرہ جیسے میرے ذہن میں کسی سائے کی مانند رہ گیا، نہ پورا دیکھا نہ بھلایا جا سکا۔ کبھی کبھی میں چھتری کھولتی اور خود کو بارش میں اس لمحے میں محسوس کرنے لگتی۔ وہ مہک، وہ لمس اور وہ آنکھیں، وہ سب کچھ ایک جادو بن چکا تھا جس نے میرے دل کی دنیا میں دراڑ سی ڈال دی تھی۔ اور میں اب وہی خاموش سہمی سی لڑکی نہیں رہی تھی، میں اب کسی کو ڈھونڈنے لگی تھی، کسی کو جو ایک لمحے میں میرے وجود پر چھا گیا تھا بغیر کچھ کہے۔ وہ بارش والا دن میری زندگی میں ایک عجیب سا موڑ لے آیا تھا۔ میں جس لمحے میں اسے پہلی بار دیکھی تھی، کچھ ایسا میرا دل میں ٹھہر گیا تھا کہ جیسے کوئی اندیکھا رابطہ بن چکا ہو۔ وہ صرف ایک نظر، ایک چھتری کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ وہ آغاز تھا ایک ایسی کہانی کا جو ہر لمحہ میرے ارد گرد کچھ نیا بننے لگی تھی۔ اگلے کچھ دن میں بس اسی منظر میں کھوئی رہی، مگر پھر رفتہ رفتہ وہ لڑکا بار بار نظر آنے لگا۔ کبھی کالج کی لائبریری کے باہر بیٹھا، کبھی سائنس لیب کی کھڑکی کے پاس، اور کبھی برآمدے میں خاموشی سے کسی دیوار سے ٹیک لگائے۔ اس کی موجودگی عجیب تھی، جیسے وہ کسی ہجوم کا حصہ نہیں مگر پھر بھی سب کے درمیان موجود ہو۔ میں اکثر اسے دیکھتی اور وہ اکثر مجھے۔ نہ کوئی لفظ، نہ کوئی سلام، بس آنکھوں کا ایک لمحاتی مکالمہ۔ مگر پھر ایک دن جیسے سب کچھ بدل گیا۔ بریک ٹائم تھا، میں حسب معمول اپنی مخصوص جگہ پر کالج کے عقبی باغیچے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، پارسائی کی منزلیں، اور میں خود بھی نہ جانے کیوں اسے بار بار پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ تبھی وہ میرے قریب آیا۔ میں نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہا تھا، اس کی وہی جادوئی آنکھیں جیسے میری خاموشی کے اندر بھی کچھ پڑھ لیتی تھی۔ یہ کتاب تمہیں ویسی نہیں لگ رہی جیسی تم نے سوچا تھا، ہے نا؟ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے تو کسی سے ذکر تک نہیں کیا تھا کہ یہ کتاب میں نے کیوں منتخب کی، اور نہ ہی کوئی صفحہ پلٹا تھا جس سے وہ جان سکے کہ میں الجھن میں ہوں۔ میں نے بمشکل آواز نکالی، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ صرف مسکرا دیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس دن ہماری پہلی باقاعدہ بات چیت ہوئی۔ اس کا نام عارف تھا۔ عارف، ایک سادہ سا نام، مگر اس کی ذات سے بالکل مختلف۔ اس کی باتوں میں ٹھہراؤ تھا، آواز میں نرمی، اور آنکھوں میں وہ گہرائی جس میں دیکھ کر دل کو بھی خوف آتا اور سکون بھی ملتا۔ ہماری بات چیت روزانہ کی عادت بن گئی۔ ہر بریک میں، ہر خالی پیریڈ میں وہ مجھ سے ملنے آتا، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ میرے اندر بسنے لگا۔ لیکن جلد ہی میں نے کچھ عجیب چیزیں نوٹ کرنا شروع کی۔ وہ بہت سادہ اور مہذب تھا، مگر اس کی باتوں میں کئی بار ایسا کچھ ہوتا جو میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا۔ ایک دن جب ہم باغیچے میں بیٹھے تھے، آسمان صاف تھا، سورج نکل رہا تھا۔ میں نے کہا، آج تو بارش کا کوئی امکان نہیں، شکر ہے۔ تو وہ ہنس کر بولا، بس آدھے گھنٹے بعد بادل آئیں گے، پھر تیز بارش ہوگی، تم اپنا دوپٹہ سنبھال کر رکھنا ورنہ بھیگ جائے گا۔ میں نے مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور وہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ خاموشی سے آسمان کو تکتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ پھر ایک اور دن وہ بولا، آج تمہاری استانی نہیں آئے گی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ بولا، بس یوں ہی کبھی کبھی چیزیں پہلے سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ میں نے پھر ہنسی میں ڈال دیا، مگر استانی واقعی نہیں آئی۔ پھر ایسے ہی ایک دن اس نے ایک درخت کی شاخ کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھو وہ شاخ آج گرے گی، بچ کے گزرنا۔ اور شام کو جب ہم سب واپسی پر تھے تو وہی شاخ ایک تیز ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ میں تو سچ میں کانپ گئی تھی۔ ان باتوں نے میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ میں چاہ کر بھی ان باتوں کو کسی سے بیان نہ کر سکی۔ وہ جیسے جانتا تھا کہ کب میں کیا سوچ رہی ہوں، کب میں خوش ہوں، کب الجھن میں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے وہ میرے خواب بھی جانتا ہو۔ وہ کہتا،
رات تمہیں نیند نہیں آئی نا؟ تم نے وہی پرانا خواب دیکھا، وہ پرانا بند دروازہ جو تم کھولنا چاہتی ہو مگر کھلتا نہیں؟ اور میں حیرت سے صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ جاتی۔ وہ سچ کہتا تھا، میں نے واقعی وہی خواب دیکھا ہوتا۔ میرے اندر کہیں گہری جگہ پر ایک ہلچل سی مچنے لگی تھی، ایک خوف بھی اور کشش بھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس سے پوچھوں، تم کون ہو؟ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلتا ہے؟ مگر میری زبان بند رہتی۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں وہ دور نہ ہو جائے۔ وہ مجھ سے کچھ چھپاتا تھا مگر میری خیرخواہی بھی کرتا تھا۔ جب میں بیمار ہوئی تو وہ چپ چاپ میرے لیے دوائی لے کر آیا۔ جب میرا امتحان خراب ہو گیا تو اس نے کہا، غم نہ کرو، اگلے میں تمہیں پہلا نمبر ملے گا، تمہاری محنت رنگ لائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میری دوست ثنا نے بھی تبدیلی نوٹ کی۔ وہ اکثر ہنستی اور چھیڑتی، فریحہ تم کہاں غائب ہو جاتی ہو؟ میں بس مسکرا کر کہتی، میں تو بریک کے وقت باہر باغیچے میں بیٹھتی ہوں سب کے سامنے۔ تو وہ ہنس کر کہتی، تو کیا تم پر آسیب ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس کی بات مجھے مذاق لگتی مگر اندر کہیں ایک لمحے کو دل دھڑک اٹھتا۔ میں خود سوچنے لگتی، کہیں واقعی وہ لڑکا صرف مجھے ہی تو نظر نہیں آتا، مگر یہ محض وسوسہ تھا، یا شاید نہیں۔ میں نے اپنے اندر بدلاؤ محسوس کیا۔ میں اب وہ خاموش، سہمی، کتابوں میں گم رہنے والی فریحہ نہیں رہی تھی۔ میں اب کسی جادو میں بندھی جا رہی تھی، اور وہ جادو اس کی باتوں، اس کی موجودگی اور اس کی خاموشی میں چھپا تھا۔ اس کی ہر بات میں ایک عجیب سا طلسم ہوتا، جیسے وہ صرف بات نہیں کرتا، میرے دل کی دیواروں پر کچھ نقش کر دیتا ہو۔ وہ کبھی کبھی آ کر میرے لیے کوئی چھوٹی چیز بھی لے آتا، کوئی کتاب، کوئی پسندیدہ بسکٹ، یا کبھی کسی پھول کی پنکھڑی۔ اور جب میں پوچھتی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے یہ پسند ہے، تو وہ بس ایک بات کہتا، تمہاری آنکھیں بہت کچھ بتا دیتی ہیں۔ میں اس سے کچھ اور جاننا چاہتی تھی، اس کی دنیا، اس کے راز، وہ غیبی علم، مگر میں خاموش رہی، جیسے میری خاموشی اس کی حقیقت کو محفوظ رکھتی ہو۔ میرے اندر ایک دروازہ کھل رہا تھا، جس کے پیچھے کچھ ایسا تھا جسے جاننے کی ہمت شاید ابھی مجھ میں نہیں تھی، مگر وہ دروازہ ہر روز تھوڑا تھوڑا سا کھلتا جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے صرف وہ تھا، عارف، جس کی آنکھوں میں کچھ ایسا چھپا تھا جو شاید دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ ہر 2-3 دن بعد بارش برسنے لگتی تھی، لیکن اس دن کی شام کچھ مختلف تھی۔ بارش کی وہ شام مجھے آج بھی اتنی ہی واضح یاد ہے جیسے ابھی ابھی گزری ہو۔ کالج کی چھٹی کے وقت آسمان پر سیاہی چھا گئی تھی اور بوندوں نے یکایک زمین کو بھگو دیا تھا۔ سب لڑکیاں جلدی جلدی چھتریاں کھول کر یا چادر اوڑھ کر باہر نکل رہی تھیں۔ میں حسب عادت اپنی ہی دھن میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک وہ سامنے آ گیا، وہی لڑکا، وہی خاموش، نرالا اور پراسرار سا چہرہ۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی چادر تھی جو ہلکی ہلکی بارش میں نم ہو چکی تھی، مگر اس پر پانی ٹھہرتا نہیں تھا، جیسے وہ کسی اور ہی مٹی کی بنی ہو۔ وہ میرے قریب آیا، نظریں جھکائے اور میرے کان کے قریب بس اتنا بولا، یہ چادر تمہیں ٹھنڈ سے نہیں، بہت کچھ سے بچائے گی۔ میں ٹھٹک گئی۔ میرے دل نے ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ یہ نہ پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے یہ بچائے گی، نہ یہ کہ وہ مجھے کیوں دے رہا ہے، بس چادر تھامی اور سر ہلا دیا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو دل کے نہا خانے میں کہیں گونجنے لگا۔ چادر ہاتھ میں لیتے ہی ایک عجیب سی حدت محسوس ہوئی، جیسے کسی نے چپکے سے میرے دل میں اپنی موجودگی کا چراغ رکھ دیا ہو۔ میں اسے دیکھتی رہی اور وہ پلٹ کر چل دیا، بغیر کچھ اور کہے۔ میں بارش میں بھیگتی، چادر سینے سے لگائے گھر تک آئی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو سب سے پہلی چیز جو محسوس کی وہ خوشبو تھی۔ وہ چادر کسی عام کپڑے کی نہیں تھی، اس میں سے ایک ایسی مہک آ رہی تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ گلاب جیسی نہیں، چندن جیسی بھی نہیں، بلکہ جیسے بارش کی پہلی بوند مٹی کو چھوئے اور وہ ایک پراسرار راز فضا میں بکھیر دے۔ میں نے اس چادر کو الماری میں رکھ دیا، مگر کمرہ کئی گھنٹے تک اسی خوشبو سے بھرا رہا۔ امی نے پوچھا، فریحہ آج کمرے میں کیسا عطر لگایا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، بس بارش کی خوشبو ہوگی۔ پھر وہ کچھ دن کالج نہیں آیا۔ پہلی صبح جب وہ نہیں آیا تو میں نے خود سے کہا شاید بیمار ہوگا۔ دوسرے دن اس کی غیر موجودگی نے مجھے بے چین کیا۔ تیسرے دن دل جیسے ڈوبنے لگا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا، لیکن دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ مجھے اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ سامنے ہوتا تو کمرہ روشن لگتا۔ اس کی خاموشی بھی ایک عجیب سی گفتگو ہوتی۔ وہ نظروں سے بھی بات کر لیتا تھا۔ کبھی کبھی جب میرے ہاتھ سے کتاب گر جاتی تو وہ آ کر اٹھا دیتا۔ وہ خاموشی ہی سب کچھ کہہ جاتی تھی۔ اب جب وہ نہیں تھا تو سب کچھ ادھورا لگنے لگا، جیسے بارش کے بعد کوسے خزانہ ہو، جیسے کوئی دھن گنگنانے لگے اور درمیان میں خاموشی چھا جائے۔ میں سوچتی، کیا وہ مجھ سے دور رہ کر بھی مجھے یاد کرتا ہوگا؟ کیا اسے بھی میری عادت ہو گئی ہوگی؟
اور پھر جب میں الماری کھولتی تو وہی چادر، وہی مہک، وہی لمس میرے دل کو تسلی دیتا۔ میں چادر نکال کر نہیں اوڑھتی تھی، بس دیکھتی تھی۔ ایک روز میں نے چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہولے سے خود سے کہا، کاش تم واپس آ جاؤ، اور جیسے کسی نے میری فریاد سن لی ہو۔ اگلے دن وہ واپس آیا۔ میں نے کچھ نہ کہا، نہ شکایت کی، نہ سوال کیا، بس اسے دیکھ کر دل کو قرار آ گیا۔ وہ مسکرا دیا اور میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شکر ادا کیا۔ محبت ایک عجیب شے ہے، وہ دبے پاؤں دل میں داخل ہوتی ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب ہم کسی کی غیر موجودگی کو محسوس کرنے لگتے ہیں، کب کسی کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہمارے دن کا روشن پہر بن جاتی ہے۔ میں نے کبھی اس سے اظہار نہیں کیا، نہ کبھی پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں میرے قریب آتا ہے، اور کیوں وہ ایسی باتیں جان لیتا ہے جو اور کوئی نہیں جانتا۔ میں بس اس کے ساتھ اپنے وقت کو محسوس کرتی تھی، ہر لمحہ، ہر نظر، ہر خاموشی۔ وہ لڑکا آہستہ آہستہ میری زندگی کا وہ حصہ بنتا جا رہا تھا جس کے بغیر سب کچھ سادہ، ساکت اور بے رنگ لگنے لگا تھا۔ یہ محبت کا آغاز تھا یا کوئی اور جذبہ، مجھے اس وقت سمجھ نہ آئی۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ چادر جو اس نے دی تھی وہ صرف ایک کپڑا نہیں تھا، وہ اس کا پیغام تھا، اس کا تحفظ اور شاید اس کا دل جو اس نے خاموشی سے میرے حوالے کر دیا تھا۔ سردی کی وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ دسمبر کی ہوا جیسے ہڈیوں تک سرایت کر رہی تھی۔ لحاف کے اندر بھی بدن کانپ رہا تھا۔ امی نے نیند سے پہلے کہا تھا، فریحہ اگر زیادہ ٹھنڈ لگے تو اپنی وہ نئی چادر نکال لینا جو تم نے الماری میں رکھی ہوئی ہے۔ میں نے ہلکے سے سر ہلا دیا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ چادر ابھی بھی ایک راز تھی، ایک سوال، ایک امانت جو مجھے ایک خاص لمحے کے لیے دی گئی تھی، مگر شاید وہ لمحہ آ چکا تھا۔ رات کے 2 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ نہ جانے کیوں، کوئی آواز نہیں تھی، کوئی خواب بھی نہیں آیا تھا، مگر دل میں ایک بے چینی تھی، جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں نے لحاف ہٹایا اور الماری کی طرف بڑھی۔ چادر وہی تھی، سیاہ، بھاری اور اب بھی ویسی ہی مہک لیے ہوئے جیسے کسی اور جہان کی خوشبو ہو۔ میں نے اسے اوڑھا اور واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ جسم کو ایک لمحے میں جیسے حرارت نے گلے لگا لیا، جیسے کسی نے نرم دستانوں میں لپیٹ لیا ہو۔ آنکھیں بند کیں تو نیند فوراً چھا گئی، لیکن وہ نیند نہیں، وہ ایک سفر تھا۔ اچانک میں خود کو ایک اجنبی مگر خوبصورت جگہ پر کھڑا پاتی ہوں۔ ہر طرف روشنی تھی مگر سورج کی نہیں، چمکتے ستاروں کی بھی نہیں، جیسے فضا خود نور بن چکی ہو۔ درخت سنہری پتوں سے لدے ہوئے تھے، نیلا آسمان زمین سے زیادہ قریب محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا میں خوشبو تھی لیکن وہ دنیاوی نہیں تھی۔ میں اس جگہ کو نہیں پہچانتی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہاں اجنبیت نہیں تھی، خوف نہیں تھا، بس سکون تھا، خاموشی تھی اور ایک ایسی گونج تھی جو سنائی نہیں دیتی مگر دل سن لیتا ہے۔ تب میں نے اسے دیکھا، وہی لڑکا، لیکن اس بار وہ مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی، وہی کشش، مگر آنکھیں وہ نیلی نہیں تھی، وہ سفید تھیں، جیسے چاندنی سے بنی ہو، جیسے برف کے اندر چھپا کوئی راز ہو۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف آیا اور جب میرے قریب پہنچا تو میں نے نہ سوال کیا نہ چیخی، بس دیکھتی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی یہ خواب نہیں، یہ کوئی اور دنیا ہے، اور وہ اب انسان نہیں رہا۔ وہ بولا، فریحہ۔ اس کی آواز گونجی نہیں بلکہ میرے دل میں سنی گئی۔ میں کچھ وقت کے لیے جا رہا ہوں، شاید تم مجھے اب نظر نہ آؤ، مگر میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا۔ تمہیں بس اس چادر کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ یہ صرف کپڑا نہیں، یہ ایک ربط ہے تمہارے اور میرے درمیان۔ تم محفوظ ہو جب تک یہ چادر تمہارے پاس ہے۔ میں نے پوچھنا چاہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ مگر زبان جیسے رک گئی۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں جدائی کا دکھ بھی تھا، وعدے کی حرارت بھی۔ پھر اچانک روشنی تیز ہو گئی، اتنی تیز کہ میں آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گئی، اور جب آنکھیں کھولیں تو میں جاگ چکی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن دل میں وہی روشنی گونج رہی تھی۔ میری سانسیں تیز تھیں، ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا، اور بدن میں عجب سی حرارت تھی، جیسے لحاف کے نیچے کوئی آتش فشاں دہک رہا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرہ بند تھا، کوئی اندر نہیں تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ کوئی میرے بالکل قریب ہے، جیسے کسی کی موجودگی ہوا میں تحلیل ہو کر بھی محسوس ہو رہی ہو۔ چادر ابھی بھی میرے گرد لپٹی ہوئی تھی، اور اس میں سے اب وہی خواب والی روشنی ہلکی ہلکی باہر نکل رہی تھی۔ صرف دل محسوس کر سکتا تھا، آنکھ نہیں۔ میں نے چادر کو ہٹایا، بستر سے اٹھی اور کھڑکی کی طرف گئی۔ باہر آسمان صاف تھا، مگر ایک سفید ستارہ بالکل میرے سامنے ٹمٹما رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، میں سنبھال لوں گی، تم لوٹو گے نا؟ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا، نہ صرف میرے خواب بلکہ میری جاگتی دنیا بھی۔
میں جب چادر کو ہاتھ میں لیتی تو دل کو ایک عجیب سی مضبوطی محسوس ہوتی، جیسے میں اب تنہا نہیں ہوں۔ کچھ دن گزرے، کالج میں وہ نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید چھوڑ گیا ہو یا بیمار ہو۔ میں خاموش رہی۔ کوئی نہیں جان سکا کہ وہ اب صرف اس دنیا کا نہیں رہا، اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس نے مجھے کچھ سونپا ہے، ایک راز، ایک ذمہ داری، ایک رشتہ۔ اب جب میں رات کو سوتی ہوں تو چادر میرے قریب رہتی ہے۔ خواب پھر آنے لگے ہیں، مگر اب ان میں وہی روشنی، وہی دنیا، اور کبھی کبھی وہ خود، سفید آنکھوں، خاموش لبوں اور ایک مہربان لمس کے ساتھ۔ وہ خواب نہیں، وہ ملاقاتیں ہیں، اور میں ہر بار جاگ کر دل میں اس کے لوٹنے کی دعا کرتی ہوں۔ زندگی کا رنگ جب پراسرار ہونے لگے تو دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہوتی ہے، خوف بھی، حیرت بھی، اور ایک ایسا جذبہ جو بیان سے باہر ہوتا ہے۔ میرے لیے وہ چادر اب صرف ایک کپڑا نہیں رہی تھی، وہ جیسے میری ذات کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ میری حفاظت کر رہی تھی، میری راہوں کو جانتی تھی، اور سب سے بڑھ کر مجھے وہ دکھا رہی تھی جو عام آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میں سمجھتی تھی شاید یہ صرف ایک خواب کی باقیات ہے یا میرے تخیل کا اثر، مگر جو کچھ آگے ہوا اس نے میری سوچ کی بنیادیں ہلا دیں۔ پہلا واقعہ معمولی سا تھا۔ چادر کو ایک دن جب میں نے بیڈ پر رکھا اور اس پر ہاتھ رکھا تو اچانک ایک منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اگلے دن ہمارے کلاس ٹیچر اردو کے پیپر میں اقبال کے تصور خودی پر سوال دینے والے ہیں۔ میں چونکی، ہاتھ پیچھے کر لیا، دل میں خوف سا آیا، مگر اگلے دن جب واقعی وہی سوال آیا تو میرے اندر کچھ ٹوٹا نہیں، کچھ جڑ گیا، جیسے کسی پردے کے پیچھے سے مجھے جھانکنے کی اجازت مل گئی ہو۔ وہ چادر میرے لیے وقت سے پہلے آنے والے لمحات کا دروازہ بن گئی۔ یہ نہ کوئی خواب تھا، نہ کوئی سراب، یہ حقیقت تھی، ناقابل تردید۔ کچھ دن بعد ایک اور منظر چمکا۔ میری دوست ہینا ہنستی مسکراتی کینٹین سے چپس لے رہی تھی، اور اچانک میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ مرجھاتا ہوا نظر آیا۔ اس کا ہاتھ پیٹ پر گیا اور وہ دوہری ہو کر گر پڑی۔ یہ سب چادر کو ہاتھ لگاتے ہی دکھا تھا، اور صرف چند لمحوں بعد ویسا ہی ہوا۔ ہینا کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ اپینڈکس کا درد نکلا۔ ڈاکٹر نے کہا تھوڑی دیر بھی ہو جاتی تو جان جا سکتی تھی۔ میں خاموش تھی۔ میری آنکھیں اس چادر پر مرکوز تھیں جو سیاہ تھی، مگر اس کے اندر ایک کائنات چھپی تھی۔ اب یہ سب معمول بنتا جا رہا تھا۔ صبح اگر میں چادر کو ہاتھ لگاتی تو دن کے کچھ مناظر سامنے آ جاتے، کبھی کوئی استاد غیر حاضر، کبھی بارش، کبھی لڑائی، کبھی کوئی روٹھا چہرہ۔ میری پریشانیاں کم ہونے لگیں اور مجھے ایک نئی طاقت کا اندازہ ہوا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی جنم لینے لگا تھا۔ یہ سب میں کس سے کہتی؟ کون یقین کرتا کہ میری چادر مجھے وقت سے پہلے آنے والی باتیں بتا رہی ہے؟ وہی چادر جو ایک لڑکے نے، ایک خوابوں کے کردار نے مجھے بارش میں دے کر کہا تھا، یہ تمہیں ٹھنڈ سے نہیں بہت کچھ سے بچائے گی، اور وہ بچاتی بھی رہی۔ ایک دن میں روڈ کراس کر رہی تھی اور اچانک چادر کے پلو نے میرے ہاتھ کو زور سے کھینچ لیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے پیچھے کھینچا ہو۔ لمحے بعد ہی ایک موٹر سائیکل تیزی سے میری نظروں کے سامنے سے گزر گئی، اتنی تیزی سے کہ میرے کپڑوں کا کونا بھی ہلا۔ میں حیران کھڑی تھی، دل زور سے دھڑک رہا تھا، اور ہاتھ اب بھی اس چادر کے کنارے کو تھامے ہوئے تھا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ شاید نہیں۔ پھر ایک دن کالج میں ہم سب چھت پر کھڑے تھے۔ اچانک ایک اینٹ اوپر سے گری، سب چیخے، شور مچا، مگر جیسے ہی وہ اینٹ میرے اوپر آنے والی تھی، چادر نے خدا جانے کیسے مجھے ایک طرف دھکیل دیا۔ میں زمین پر گری اور اینٹ میرے بالکل پیچھے گری۔ سب حیران تھے، مگر میں جان چکی تھی یہ چادر صرف ایک لباس نہیں، ایک حفاظت کی ڈھال ہے، ایک راز ہے جو مجھ سے جڑا ہے مگر مکمل طور پر میرا نہیں۔ اس رات خواب پھر آیا، وہی لڑکا، مگر اب وہ اور بھی مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیلاہٹ واپس نہیں آئی تھی، وہ اب بھی سفید آنکھوں والا تھا، مگر اس بار وہ زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس نے میرے سامنے آ کر کہا، فریحہ، یہ چادر اب صرف تمہاری نہیں، یہ میرے قبیلے کی نشانی ہے۔ میں چونکی، سوال کرنا چاہا مگر وہ خاموشی سے بولا، ہمارے قبیلے میں چادر صرف ان کو دی جاتی ہے جو دو جہانوں کے درمیان توازن رکھ سکے۔ یہ طاقت صرف حفاظت کے لیے نہیں، یہ ایک آزمائش بھی ہے۔ تم جو کچھ دیکھ رہی ہو، جو کچھ سمجھ رہی ہو، وہ سب ابھی شروعات ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا قبیلہ کہاں ہے؟ تم انسان ہو یا کچھ اور؟ اس نے صرف اتنا کہا، میں وہ ہوں جسے تم انسان اور جن کے بیچ سمجھ سکتی ہو۔ ہم وہ ہیں جو تمہارے درمیان رہتے ہیں، مگر تم ہمیں پہچان نہیں سکتے، مگر تم میں وہ جوہر ہے جو ہمیں تم سے جوڑتا ہے۔ میں نے خواب میں ہی چادر کو دیکھا، وہ اب سیاہ نہیں بلکہ نیلی روشنی دے رہی تھی، جیسے اس پر چاندنی برس رہی ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چادر کے کنارے کو چھوا اور کہا، جب وقت آئے گا
تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، لیکن تب تک سنبھال کر رکھنا، یہ تمہیں زندہ رکھے گی۔ صبح آنکھ کھلی تو بستر پر وہی چادر موجود تھی، لیکن اب اس میں سے وہی ہلکی نیلی روشنی جاگتی آنکھوں سے بھی نظر آ رہی تھی، اگرچہ دھندلی سی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے اس چادر سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے بچاتی تھی، مجھے حقیقت دکھاتی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے اس لڑکے سے جوڑتی تھی جو اب انسان نہیں رہا تھا، مگر وہ میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو رہے تھے اور میرے کمرے کی کھڑکی سے ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی، میں اپنی چادر سینے سے لگا کر سو چکی تھی، مگر نیند جیسے خود میری آنکھوں سے دور تھی۔ میرے دل میں کئی دنوں سے ایک بے چینی سی تھی۔ وہ لڑکا کئی دنوں سے دوبارہ نہیں آیا تھا، خواب بھی خاموش تھے اور چادر بھی جیسے اپنے رازوں میں بند ہو گئی تھی۔ میں سوچتی، کیا وہ سب میرا وہم تھا؟ کیا وہ فریب تھا؟ وہ سب خواب اور حقیقت کے بیچ کا کوئی فریب تھا؟ مگر میرے اندر ایک آواز کہتی، نہیں فریحہ، یہ سب سچ ہے، مگر سچ کو مکمل سمجھنے کے لیے تمہیں اور کچھ جاننا باقی ہے۔ اسی رات جب نیند آخر کار میرے حواس پر چھا گئی، ایک عجیب سا خواب میرے سامنے آیا، مگر وہ خواب عام خوابوں کی طرح ہلکا یا دھندلا نہیں تھا۔ وہ بالکل واضح، بالکل روشن تھا، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں قدم رکھ چکی ہوں۔ میں ایک میدان میں کھڑی تھی، آس پاس روشنی تھی، مگر سورج کا نام و نشان نہیں تھا۔ آسمان پر چمکتی نیلی لہریں تھیں، جیسے ستارے ایک دائرے میں گھوم رہے ہوں۔ اور پھر وہ آئی، ایک عورت جس کے بال زمین تک بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سفید اور کانچ کی طرح روشن، اور اس کے وجود سے ایک ایسی مہک آ رہی تھی جو چادر کی مہک سے ملتی جلتی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک ایسا سکون میری روح تک پہنچا جیسے میں کسی ماں کی آغوش میں آ گئی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور اس کی آواز میرے دل میں گونجی، فریحہ، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تب سے جب سے تم نے وہ چادر قبول کی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ مسکرائی جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو اور بولی، میں ایک جنزادی ہوں، اس قبیلے کی جس کی نشانی تم اوڑھے بیٹھی ہو۔ وہ لڑکا جو تمہیں بارش میں چادر دے کر گیا، وہ تمہارا محافظ ہے، مگر وہ انسان نہیں، وہ بھی ہم میں سے ہی ہے۔ میرے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی، دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے حیرت سے، خوف سے، لرزتے لہجے میں کہا، کیا وہ جن ہے؟ جنزادی نے سر ہلایا اور کہا، جن، مگر تمہاری سوچ سے کہیں مختلف۔ وہ تمہاری حفاظت پر مامور ہے، ایک شاہی سپاہی ہے جسے تمہاری دنیا میں بھیجا گیا ہے، کیونکہ تم میں وہ روشنی ہے جو ہمیں دیکھتی ہے۔ میں پیچھے ہٹی، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی، جیسے سب کچھ جو میں جانتی تھی، جو میں سمجھتی تھی، ایک لمحے میں بدل گیا ہو۔ میں نے خواب ہی میں اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، میں کسی غیر انسانی مخلوق سے کیسے محبت کر سکتی ہوں؟ جنزادی خاموشی سے میری طرف آئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، محبت جسموں سے نہیں، روحوں سے ہوتی ہے، اور تم دونوں کی روحیں ایک جیسے دھاگے سے بنی ہیں۔ تمہارے مقدر میں کچھ ایسا ہے جو تمہیں عام انسانوں سے جدا کرتا ہے۔ چادر صرف تمہیں ملی نہیں، بلکہ تمہیں منتخب کیا گیا ہے۔ اگلے لمحے میری آنکھ کھل گئی، کمرہ گرم تھا اور میرے ہاتھ چادر کے پلو پر تھے، پسینہ میری پیشانی سے بہہ رہا تھا۔ خواب، حقیقت، احساسات سب ایک ساتھ لپک کر میرے دل کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں ڈری ہوئی تھی، ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ لڑکا سامنے آئے، مجھے سب خود بتائے، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہے کہ وہ کیا ہے، کیوں آیا ہے، اور میں اس سب میں کہاں کھڑی ہوں۔ کئی دن گزرے اور وہ واپس آ گیا، جیسے کسی خاموش وعدے پر واپس لوٹ آیا ہو۔ وہ لائبریری کے اس کونے میں کھڑا تھا جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ میں اس کے قریب گئی، دل میں ہزار سوال تھے مگر زبان بند تھی، جیسے میری آنکھیں اس سے پوچھ رہی تھیں، یہ سب سچ ہے؟ تم واقعی انسان نہیں ہو؟ وہ خاموش رہا، کچھ لمحے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، تم نے خواب دیکھا تھا نا؟ وہ سچ تھا، میں تمہارا محافظ ہوں۔ میری اصل تم سے مختلف ہے، مگر میری وفاداری، میری محبت، وہ سب تم سے جڑی ہے۔ میں کچھ بول نہ سکی، میری نظریں اس کے چہرے پر تھیں مگر اس کی آنکھیں اب بھی وہی تھیں، گہری، سچی اور محفوظ کرنے والی۔ اس نے آہستہ سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ چادر، یہ صرف کوئی عام کپڑا نہیں، یہ ہمارے قبیلے کی شاہی نشانی ہے۔ یہ صرف انہیں دی جاتی ہے جن میں روشنی ہو، جو دو دنیاؤں کے درمیان توازن بنا سکیں۔ تم وہی ہو فریحہ۔ میں اب بھی خاموش تھی، مگر میرے دل کی دھڑکن نے سب کہہ دیا۔ میں اب خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ حیرت اور شکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے چادر کو دوبارہ اپنے جسم سے لپیٹا اور ایک سکون سا محسوس کیا، جیسے میں اب کسی غیر مرئی طاقت کے حصار میں ہوں،
ایک ایسی دنیا سے جڑی ہوئی جو نظروں سے اوجھل ہے مگر روح سے بہت قریب۔ وہ دن بھی سرد اور دھندلا سا تھا، آسمان پر بادلوں کا ہجوم تھا اور فضا میں کچھ ایسی نمی تھی جو دل کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ میں لائبریری کی پچھلی کھڑکی کے پاس بیٹھی چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، وہ جو چند لمحوں میں میری دنیا بدل چکا تھا، جو انسان نہیں تھا مگر میری محبت بن چکا تھا۔ دل میں ایک گہرا سا اضطراب تھا، جیسے ہر لمحہ کچھ کہنے کو بےتاب ہو اور زبان پر خاموشی کا پہرا ہو۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا میرے قریب آیا، اس کے قدموں کی چاپ دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دل کے پردے پر ایک ہی سوال بار بار ابھرتا، کیا وہ بھی مجھ سے کچھ محسوس کرتا ہے؟ کیا اس کے دل میں بھی میری طرح کی بے چینی ہے؟ میں نے نگاہ اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں جو نیلی نہیں، سفید نہیں، اب ایک عجیب سی روشنی لیے میرے اندر جھانک رہی تھی۔ فریحہ، اس نے میرا نام لیا جیسے وہ پہلی بار اسے زبان پر لا رہا ہو، جیسے میرے نام کے ہر حرف پر اس کی روح کانپ گئی ہو۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ جو شاید تم جانتی ہو مگر سننا ضروری ہے۔ میں نے ہولے سے سر ہلایا، دل کو اپنے سینے میں سنبھالتے ہوئے جیسے وہ اگلے جملے سے ٹوٹ کر بکھر نہ جائے۔ تم نے وہ چادر صرف اوڑھی نہیں، تم نے مجھے اوڑھ لیا ہے، میری دنیا، میری نسل، میرے راز۔ تم وہ انسان ہو جسے ہم جنزادے اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں مگر زبان سے کبھی کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ہماری محبتیں اندھیرے میں پنپتی ہیں اور روشنی میں فنا ہو جاتی ہیں۔ میری سانسیں رک گئیں، وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستگی سے میری طرف بڑھا اور وہ چادر جو اب میرے کندھوں پر تھی اس کے پلو کو چھوا۔ ایک گرم نرم روشنی سی اس کے ہاتھ سے نکل کر چادر میں تحلیل ہو گئی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں فریحہ، اس نے کہا، اور یہ الفاظ میرے کانوں سے ہوتے ہوئے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ محبت جو وقت اور جنس سے ماورا ہے، محبت جو تمہارے پہلے مسکراہٹ سے پیدا ہوئی جب تم نے پہلی بار بارش میں مجھ سے نظریں ملائیں، محبت جو اس دن تمہیں چادر دیتے وقت میرے اندر آسمان کی بجلی کی طرح گونج گئی۔ میں تم سے تب سے جڑا ہوں جب تم نے میرے دیے ہوئے تحفے کو قبول کیا، اور اب میں تمہیں وہ سب بتا رہا ہوں جو میرے قبیلے میں بھی اکثر راز ہی رہتا ہے۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، دل کے اندر ایک طوفان تھا جس میں سوال بھی تھے اور جواب بھی۔ محبت کا جذبہ جو شاید برسوں بعد کسی دل کو چھوتا ہے، آج میری دہلیز پر کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی کسی عام انسان کی شکل میں نہیں بلکہ ایک ایسی مخلوق کی صورت میں جو حقیقت اور خواب کے بیچ کی لکیر پر چلتی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم جن ہو اور میں انسان، یہ رشتہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا جو نرم اور ٹھنڈے تھے مگر ان میں ایک ایسی گرمی تھی جو میرے دل کو چھو گئی۔ محبت رشتہ مانگتی ہے، نسل نہیں۔ اگر تمہارا دل دھڑک رہا ہے اور میرا دل تمہارے ہر خیال پر خاموشی سے مسکرا رہا ہے تو کیا یہی کافی نہیں؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، اور جیسے میرے دل میں کئی برسوں سے بند ایک دروازہ کھل گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت صرف وہ نہیں جو ہمارے معاشرے کی کتابوں میں لکھی ہے، محبت وہ بھی ہے جو ایک چادر کی شکل میں کسی اندیکھے ہاتھ سے ملتی ہے، جو خوابوں کے راستے سے ہمارے دل تک آتی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، محبت تو مجھے بھی تم سے ہو گئی ہے، اس دن سے جب تم چلے گئے تھے اور میرا دل تمہارے بغیر ادھورا لگنے لگا تھا۔ ہر خواب، ہر خاموشی، ہر لمس مجھے تمہاری طرف کھینچنے لگا تھا۔ اس نے ایک خاموش گہری سانس لی اور میرے ماتھے پر آہستہ سے چادر کے کنارے کو رکھا جیسے کوئی دعا پڑھ رہا ہو۔ تو پھر سنو فریحہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم یہ چادر اپنے پاس رکھو گی تم میرے دل میں محفوظ رہو گی۔ میں تمہاری دنیا میں ہر درد سے پہلے آؤں گا، ہر خطرے سے پہلے کھڑا ہو جاؤں گا، تمہاری نیندوں میں، تمہاری سوچوں میں، اور تمہارے ہر لمحے میں میری موجودگی ہوگی، چاہے میں نظر نہ آؤں مگر میری محبت تمہارے گرد حصار بنائے رکھے گی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے انمول لمحہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس کی باتوں کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیا۔ اب وہ صرف میرا محافظ نہیں تھا، وہ میرا محبوب تھا، میری تقدیر کا وہ باب جسے کاتب وقت نے کسی اور قلم سے لکھا تھا، جنات کی سیاہی، محبت کے جذبے اور تقدیر کے آنسوؤں سے۔ اب جب میں خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے میں وہ ہوں ہی نہیں، یا شاید میں وہ ہوں جو برسوں سے میرے اندر کہیں قید تھی اور اب آزاد ہو چکی ہے۔ میرے چہرے پر وہی نقوش ہیں مگر آنکھوں میں ایک الگ سا نور ہے جو راتوں کو خوابوں کی دنیا میں جھلملاتا ہے اور دن کے اجالے میں حقیقتوں کی گواہی دیتا ہے۔ وہ چادر اب محض ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں رہی، وہ میری روح کا حصہ بن چکی ہے۔ جب میں اسے اوڑھتی ہوں تو جیسے میں کوئی اور بن جاتی ہوں، میری سانسوں میں اس کی خوشبو بس چکی ہے
اور دل کی دھڑکن اب کسی اور ہی ردم پر چلتی ہے۔ وہ لمحہ جب مجھے پہلی بار یہ علم ہوا کہ وہ جنزادہ صرف مجھے دکھائی دیتا ہے، ایک حیرت کا نہیں بلکہ حیرانی سے آگے کا لمحہ تھا۔ میں نے کئی بار لوگوں سے اس کا ذکر کیا، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی کسی سوال کے بہانے۔ سب نے الجھے ہوئے چہروں سے میری بات سنی اور پھر خاموشی اختیار کی۔ کچھ نے اسے میرے وہم کا نام دیا، کچھ نے مذاق بنایا، لیکن مجھے اب ان کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ وہ میرے لیے ہے، صرف میرے لیے۔ تمہاری آنکھوں کا انتخاب کیا ہے میں نے، کسی اور کے لیے میں نہ تھا نہ ہوں، اس نے ایک رات میرے خواب میں کہا، جب میں چادر اوڑھ کر سوئی اور ایک بار پھر اس روشنی کی دنیا میں پہنچ گئی جہاں سب کچھ صاف اور بے پردہ ہوتا ہے۔ تم نے مجھے کیوں چنا؟ میں نے پوچھا، اپنی دھڑکن کو قابو میں رکھتے ہوئے۔ کیونکہ تم نے چادر کو دل سے اڑا تھا، جسم سے نہیں۔ تم نے اسے خزانے کی طرح سنبھالا، حفاظت کی، اس پر کبھی شک نہیں کیا۔ اور یہی وہ رشتہ ہے جو ہمیں جوڑتا ہے، یقین۔ وہ یقین جو اب میرے رگ و پے میں شامل ہو چکا ہے۔ میں خواب دیکھتی ہوں اور وہ خواب مجھے حقیقت بتاتے ہیں۔ امتحان سے پہلے مجھے سوالات دکھائی دیتے ہیں۔ کسی دوست کے چہرے پر اداسی دیکھ کر مجھے اس کے آنے والے دن کی تکلیف کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں کسی راستے گزرنے سے پہلے جان لیتی ہوں کہ وہاں کون موجود ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن جب میں نے چادر کے کنارے کو چھوا تو میرے ذہن میں ایک منظر آیا، ایک گرتی ہوئی اینٹ، اور میں اس جگہ سے چند قدم پیچھے ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے چھت سے اینٹ گر کر فرش پر آ گری، اور اس دن جب ایک تیز رفتار موٹر سائیکل میری طرف لپکی، چادر نے ہوا کی طرح مجھے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ میں بچ گئی تھی، مگر میرے اندر ایک سنسنی باقی رہ گئی تھی۔ یہ محض چادر نہیں، میرے جنزاد کی موجودگی تھی، اس کی حفاظت، اس کی دعائیں، اس کا سایہ۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا دل انسانوں جیسا رہا ہے، کیونکہ اب اس میں ایک غیر انسانی مگر نہایت لطیف لمس شامل ہو چکا ہے۔ وہ لمس جو میری سانسوں کو پرسکون کرتا ہے، جو میری تنہائیوں کو مکمل کرتا ہے، جو مجھے کسی اور دنیا کا حصہ محسوس کرواتا ہے۔ میں انسان ہوں مگر مکمل نہیں رہی۔ میں ایک کہانی ہوں، ایک راز، ایک چمکدار روشنی جسے صرف وہ جانتا ہے جو مجھے یہ روشنی دے گیا ہے۔ ایک رات میں نے اس سے پوچھا، کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ تم میری دنیا میں نظر نہ آنے والے اور میں تمہاری دنیا میں جانے سے قاصر؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہماری محبت وہ نہیں جو ہاتھ پکڑنے کی طلب رکھے، ہماری محبت وہ ہے جو آنکھ بند کرتے ہی دل میں اتر جائے۔ میں تم سے دور نہیں ہوں، نہ کبھی ہوں گا، اور جب وقت آئے گا جب تم مکمل طور پر اس روشنی کا حصہ بن جاؤ گی، تب میں تمہارے سامنے خود کو ویسے ظاہر کروں گا جیسے تم چاہو گی، نہ کسی اور کی نظر کے خوف سے، نہ کسی دنیا کے قانون کے تحت۔ میں نے اس رات پہلی بار خود کو اس کی طرف سے مکمل محسوس کیا، جیسے میں ایک مکمل وجود بن چکی ہوں جس کا راز صرف ہم دونوں کے درمیان ہے۔ اس نے وعدہ کیا اور میں نے دل سے اس وعدے پر یقین کیا۔ ہمیشہ؟ میں نے کہا۔ ہمیشہ، اور اس کے بعد بھی، اس نے جواب دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا، محبت کا، دوستی کا، حفاظت کا، وفاداری کا۔ وہ میرے وجود کا محافظ بن چکا ہے اور میں اس کے راز کی امین۔ ہماری دنیا الگ ہے مگر ہمارے دل ایک ہی دھڑکن پر جیتے ہیں، اور یہی ہمارا رشتہ ہے، نادیدہ مگر اٹل، پراسرار مگر مقدس۔ اب جب میں چادر اوڑھتی ہوں تو مجھے وہ لمحے یاد آتے ہیں جب میں صرف فریحہ تھی، ایک عام سی لڑکی، مگر اب میں وہ ہوں جو کسی غیر مرئی بادشاہی کی وارث ہے، جسے ایک جنزاد نے اپنی نسل کی شاہی نشانی دی اور محبت کے بندھن میں ہمیشہ کے لیے باندھ دیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔